سنبل یار، کیا ہو گیا ہے؟ منہ کیوں بنا ہوا ہے تمہارا؟ دانین صبح سے کوئی 10 مرتبہ اس کے موڈ کی بابت دریافت کر چکی تھی، مگر وہاں وہی نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بتایا تو ہے۔ سنبل اب اس کے ایک ہی سوال پر جھنجھلا سی گئی تھی۔ اچھا، تو منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کل تک تو تم اچھی خاصی تھی، کہیں شایان بھائی سے لڑائی تو نہیں کر لی تم نے؟ دانین نے آئی برو اٹھا کر تشویشی انداز میں پوچھا۔ اف اللہ، جیمز بانڈ 07، کچھ نہیں ہوا، اپنے اندر کی شکی عورت کو تھپکی دے کر سلا دو۔ سنبل اس کی تفشیش سے عاجز آ گئی تھی۔ اچھا تو رو کیوں رہی ہو؟ میں کون سا شایان بھائی کے پاس جا رہی ہوں تصدیق کرنے؟ دانین نے شرارتاً آنکھیں گھمائیں تو سنبل محض ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس لڑکی کا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلو سب چھوڑو، جلدی سے لیکچر لو، پھر میرے ساتھ گھر چلنا، آج کا لنچ میری طرف سے۔ دانین بولتی ہوئی اسے بھی اپنے ساتھ ہی گھسیٹ کر لے گئی۔ وہ تو ویسے بھی آج کی تاریخ میں شایان کی جانب سے راہ فرار چاہ رہی تھی۔ ماہین چلو میرے ساتھ، مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ شایان فری پیریڈ میں ماہین کو نومی کے ساتھ بیٹھا دیکھ سیدھا اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ ہاں بولو تم، میں سن رہی ہوں۔ وہ فوراً الرٹ ہو کر بیٹھی تھی۔ یہاں نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ شایان کے ماتھے پر ناگواری سے بل واضح تھے، لیکن ماہین تم میرے ساتھ آ رہی ہو یا نہیں؟ شایان کا لہجہ پہلے کی بنسبت خاصا سخت تھا۔ نومی چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ لیے ان دونوں کی تکرار سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچھا چلو۔ ماہین شایان کا اس قدر روکھا انداز دیکھ فوری کھڑی ہوئی تھی۔ شایان اسے بازو سے پکڑ کر یونیورسٹی کا احاطہ عبور کرتا گاڑی میں بیٹھتا سپیڈ بڑھا گیا۔ شایان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کو ہوا سے باتیں کرتا دیکھ ماہین نے خوفزدہ لہجے میں دریافت کیا۔ دوسری جانب ہنوز خاموشی برقرار تھی۔ شایان پلیز گاڑی آہستہ چلاؤ، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ماہین کے ماتھے پر ڈر کے مارے پسینے کے ننھے ننھے سے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ شایان پلیز بات کو سمجھو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ پلیز رفتار آہستہ کرو۔ شایان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شایان پلیز اسٹاپ دا کار۔ ماہین ڈر اور خوف کے مارے اونچا اونچا چلا رہی تھی، جبکہ شایان تو جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ اس کی کسی بھی قسم کی مذمت سے اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں چلا رہی ہو؟ کار روک کر شایان اس کی جانب منہ کیے اچانک دھاڑا تھا۔ شایان، میں تم۔ ماہین اس کے غصے پر حواس باختہ سی رہ گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تمہیں میری کوئی بات سمجھ آتی بھی ہے یا نہیں؟ شایان کا غصہ عروج پر تھا، جبکہ وہ ناسمجھی سے اس کا منہ تک رہی تھی۔ کیا مطلب ہے شایان؟ ہوا کیا ہے؟ کیوں اتنا ہائپر ہو رہے ہو؟ ساری صورتحال فی الحال ماہی کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ جب میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا کہ مجھے وہ نومی پسند نہیں، اس کے ساتھ مت بیٹھا کرو، پھر تم مجھے بار بار اسی کے ارد گرد منڈلاتی ہوئی کیوں نظر آتی ہو؟ شایان نے پھاڑ کھاتے لہجے میں سوال کیا تھا۔ شایان، وہ صرف میرا دوست۔ ماہی کو پہلے ہی اس کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، اور اب یہ انداز ماہین کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ نہیں پسند وہ مجھے، سمجھی؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں دور رہو اس سے۔ شایان کے لہجے میں وارننگ تھی۔ اوکے، میں آئندہ کبھی اسے بات نہیں کروں گی، تم ریلیکس رہو بس۔ وہ خود اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شایان کتنی ہی دیر گاڑی ایک کونے میں روک کر کھڑا اپنا غصہ قابو میں کرتا رہا، جبکہ ماہی بالکل خاموش تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے وپرے ہوئے شیر کو چھیڑ دے۔ وہ آج نہ جانے کیوں جوالا بنا گھوم رہا تھا۔ شایان، آئی ایم ریئلی سوری۔ مجھے ذرا بھی تمہارے اس قدر ہارش ری ایکشن کا اندازہ ہوتا تو میں کبھی نومی سے کلام تک نہ کرتی۔ ماہی فی الحال کسی بھی طرح اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، جو آئس کریم پارلر میں آنے کے باوجود بھی منہ بگاڑے ہی بیٹھا تھا۔ بس کر جاؤ یار ماہین، تمہیں نہیں پتہ میں آج کل سنبل کی طرف سے کس قدر پریشان ہوں۔ شایان نے اب ذرا ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ تم مت لیا کرو اس کی طرف سے ٹینشن، تم بس ریلیکس رہو۔ ماہی نے ناگواری سے کہا تو شایان نے اسے گھورا۔ اچھا بابا سب چھوڑو، یہ بتاؤ کون سا فلیور لوگے؟ ماہی نے اس کے سخت تاثرات دیکھ اسے باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔
ماہی آئس کریم لینے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شایان کی نظریں ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ جبھی نظر سب سے آخر میں ایک کونے والی ٹیبل کی جانب اٹھی تھی، جہاں سنبل اکیلی بیٹھی آنکھوں میں نفرت لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شایان کی نظر اپنی جانب متوجہ پا کر وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، جبکہ سنبل کے ساتھ برابر والی سیٹ پر ایک اجنبی شخص کو سیٹ سنبھالتے دیکھ شایان کے ماتھے پر ناگواری سے بل واضح تھے۔ اس سے پہلے کہ شایان اس تک پہنچتا، سنبل اپنا بیگ سنبھالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ماہی کے وہاں آنے پر شایان فوری کھڑا ہوتا خود بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا، مگر جب تک سنبل رکشہ پکڑ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ شایان غصے میں مٹھی بھینچتا ماہین کے ہمراہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شایان گھر میں داخل ہوا تو سنبل سامنے ہی کچن میں کھڑی نظر آ گئی تھی، جو شاید اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ شایان قدم اٹھاتا کچن کاؤنٹر تک آیا، کچھ دیر خاموشی سے اسے کام کرتا دیکھتا رہا۔ جب سنبل کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو خود ہی آگے بڑھ کر کیبنٹ سے گلاس نکالا اور فریج سے ایک پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا۔ اس سارے عرصے میں سنبل اپنی جانب سے لا تعلقی ظاہر کرتی اپنے ہی کام میں مگن رہی تھی، جیسے وہاں اس کے سوا کوئی تیسرا موجود ہی نہ ہو۔ سنبل اپنی کافی لے کر کچن سے باہر نکل گئی تو شایان بھی فریش ہونے کی غرض سے کمرے کی جانب بڑھا۔ شایان کچھ دیر بعد آرام دہ سے سوٹ میں گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا تو سنبل کو کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ٹی وی دیکھنے میں مہو پایا، جہاں کوئی ترکش ڈرامہ چل رہا تھا۔ شایان اپنی جانب سے پہل کرنے کی خاطر قدم قدم اٹھاتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا، جو ارد گرد سے بیگانہ ساری توجہ ڈرامہ کی جانب کیے بیٹھی تھی۔ سنبل، ایک کپ کافی مجھے بھی بنا دو، شایان نے اس کے برابر صوفے پر جگہ سنبھال کر متوازن لہجے میں کہا۔ سنبل نے سن کر بھی انسنا کر دیا تھا۔ سنبل، میں کہہ رہا ہوں مجھے ایک کپ کافی بنا دو۔ شایان کو اپنی بات کا نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، یکدم ہی پٹھانوں کے خون نے جوش مارا تھا۔ میں کیوں بناؤں آپ کی کافی؟ جا کر بنوا لے اپنی اس لیلا سے، جسے ہر روز لنچ اور ڈنر کے بہانے گھمایا پھرایا جاتا ہے۔ کل رات ہوئی بحث کے بعد سنبل کی بھی بس ہو گئی تھی۔ دن کے مناظر نظروں کے سامنے گھومتے ہی تڑک کر گویا ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اپنی حد میں رہو سنبل شایان خانزادہ، مجھے اپنا ضبط آزمانے پر مجبور مت کرو، سمجھی؟ بتاؤ کون تھا وہ جو آج شام تمہارے ساتھ بیٹھا تھا؟ حقیقت سے نظریں چرا کر شایان الٹا اسی پر چڑھ دوڑا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اپنی حقیقت بھی برداشت نہیں ہو رہی اور چلی ہیں مجھ پر الزام لگانے؟ سنبل تلخی سے مسکرائی تھی۔ بات کو غلط رنگ مت دو، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں صرف پوچھ رہا ہوں۔ شایان نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ضبط سے کہا۔ کیوں پوچھ رہے؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ جب آپ کو میری ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تو میری مرضی جو چاہے کروں۔ سنبل بھی غصے میں آپے سے باہر ہوئی تھی۔ میں تم سے سوال کا پورا پورا حق رکھتا ہوں، سمجھ آئی بات؟ شایان غصے سے بولا تھا۔ سنبل، خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ بھی اور مت نکالنا، ورنہ اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ شایان کو یکدم سر پر لگی تھی اور تالو پر بجھی تھی۔ میں تو خاموش ہی ہوں اور رہوں گی، کیونکہ میں مجبور ہوں، چاہ کر بھی یہاں سے نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ سے شادی کا فیصلہ میرا اپنا تھا، مگر بے بس نہیں ہوں کہ آپ کا جو دل چاہے ویسا سلوک کرتے رہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ تیز لہجے میں بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ رند گیا تھا۔ جبھی سنبل اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتی اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ پیچھے خاموش کھڑا شایان اس کے لفظوں پر ٹھہر سا گیا تھا۔ ہاں، وہ مجبوری ہی تو تھی اس سے شادی کرنے پر بھی، اور شادی کے بعد اس کے بات ماننے پر بھی، ورنہ کیا یہ زمانہ اسے اکیلے جینے دیتا، جس کا نام بچپن سے اس کے ساتھ جوڑ کر گویا کوئی سزا سنا دی گئی تھی، جہاں دونوں ہی فریقین بچپن کے ان کچے رشتوں کی ڈوری کو پکا کرنے کی تگ و دو میں نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے۔ کبھی مجبور تھے تو کہیں سمجھوتا تھا، مگر خوشی نہیں۔ ایک ہفتہ پڑ لگا کر اڑ گیا تھا۔ سنبل اور شایان کے بیچ اس روز سے ہی بات چیت بند تھی۔ دونوں ہی الگ الگ کمروں میں اپنی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر کبھی رات کے کسی پہر سامنا ہو بھی جاتا تو سنبل نظر پھیر کر، جبکہ شایان نظر بچا کر وہاں سے نکل جاتا تھا۔ تعلقات ہموار کرنے کے لیے پہل دونوں میں سے کسی کی بھی جانب سے نہیں ہوئی تھی،
دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اڑے ہوئے تھے۔ ماہین کا تقاضا دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ شایان حالات سے تنگ آ کر پچھلے ایک ہفتے سے اسے ٹال رہا تھا، مگر آج صبح ماہی کی ضد پر اسے مانتے ہی بنی تھی۔ ماہی اور نومی کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ سنبل کی بے ساختہ چیخ پر بیڈ پر چت لیٹا اپنی سوچوں میں گم شایان ہڑبڑا کر باہر کو دوڑا تھا۔ کیا ہوا؟ شایان نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر سانس بحال کرتے پوچھا، جو اسے دیکھ بے ساختہ تیزی سے روتی ہوئی اس کی پشت پر چھپ سی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ شایان نے اس کا سر تھپک کر حیرانی سے پوچھا، جو یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ آج نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ بار بار اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ وہ چوہا وہاں۔ سنبل نے شرمندگی سے گندے برتنوں سے بھرے سنک کی جانب اشارہ کرتے شرمندگی سے آنکھیں میچ کر کہا۔ جب سے ان دونوں کے بیچ تلخ کلامی ہوئی تھی، جب سے سنبل نے ایک بار پھر گھر کے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، جس کا نتیجہ سنک میں بھرے پڑے برتنوں کے ڈھیر کی صورت نکلا تھا۔ صرف چوہا؟ ویسے جتنی گندگی تم نے پھیلا رکھی ہے، مجھے تو لگا چوہے بلی کی پوری فوج یہاں پارٹی کر رہی ہوگی۔ شایان نے اس کی نم آنکھوں دیکھ طنزیہ کہکا لگا کر اسے اس کے پوہڑ پن کا احساس کروایا تھا۔ سنبل نے ایک نظر گند کا ڈھیر بنے کچن میں نظر گھما کر اسے دیکھا، جو فریج سے لارج پیزا کا ڈبہ اٹھا کر اسے ایک جتاتی مسکراہٹ پاس کرتا کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ سنبل نے ذرا حیرانی سے اسے دیکھا تھا، جو اتنے آرام سے بات کر رہا تھا، جیسے ان دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ سنبل اپنی رات کی اس بے وقت بھوک پر صرف صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ گزشتہ ہفتہ سے وہ دونوں الگ ہی الگ کھانا کھا رہے تھے، اور آج طبیعت کے بوجھل پن کے باعث وہ رات کا کھانا گول کر گئی تھی، مگر اب بھوک کے باعث پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ سنبل نے بلا وجہ روانی سے گرتے آنسو پونچھ کر آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا، جہاں محض ٹھنڈے پانی کی بوتلوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اپنی بے بسی پر یکدم پھر سے رونا سا آیا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے کیا؟ اس اچانک نمودار ہوتی آواز پر سنبل کی چیخ بے ساختہ تھی۔ چکنے پڑے ٹائل پر بے دھیانی میں پیر پھسلا تھا اور وہ اچانک دھڑام سے زمین بوس ہوئی تھی۔ اس صورتحال میں رات کی تاریکی میں خاموشی کو چیرتا شایان کا بلند ہانک کہکا گونجا تھا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا، جبکہ سنبل جلدی سے خجالت اور شرمندگی سے سرخ پڑتی گرتی پڑتی اپنے ہی سہارے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک غصے بھری نگاہ اس کے چلتے منہ پر ڈال کر سنبل اس پر 2 حرف بھیجتی کچن سے باہر نکلنے لگ گئی۔ جبھی شایان نے اس کے راستے میں حائل ہو کر آنکھوں کے اشارے سے کھانے کا پوچھا، سنبل کو ایک بار پھر تپ چڑھی اور مکمل طریقے سے نظر انداز کرتی تن فن کرتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ شایان نے ڈبے میں پڑے آدھے پیزے پر نظر ڈالی، قدم چلتا کمرے کے پاس آیا، سائڈ پر رکھی ٹیبل اٹھا کر اس پر پیزے کا ڈبہ رکھا اور کمرے کا دروازہ زور سے بجا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ پہلے تو سنبل اس دستک پر بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی تو لاؤنج مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارد گرد نظر ڈالی، جہاں سائڈ پر پیزے کے ڈبے کے ساتھ ایک چٹ بھی رکھی ہوئی تھی، جس پر بڑا بڑا سوری لکھا ہوا تھا۔ موبائل اٹھایا اور اپنے مطلوبہ نمبر پر شکریہ کا پیغام بھیج کر مطمئن سی اس آدھے بچے پیزے سے بھرپور انصاف کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ماہی، تو پھر آج میں شو کی امید رکھوں؟ نومی نے گلے میں پڑی چین انگلی پر گھما کر مزے سے پوچھا۔ بالکل بالکل تیار رہو، آج تو مزہ ہی الگ آنے والا ہے۔ ماہی کے آج تیور ہی نرالے تھے۔ چلو پھر تم شایان مجنوں کا انتظار کرو، میں ذرا کلاس کا ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ نومی سیٹی کی آواز پر کوئی دھن بجاتا گنگناتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ماہی کی نظریں صرف یونیورسٹی کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ نہ جانے آج شایان کو اتنی دیر کہاں لگ گئی تھی۔ شایان کہاں ہو تم؟ ماہی اس کے نمبر پر پیغام بھیج کر انتظار کرنے لگی۔ نوٹیفیکیشن سے پہلے شایان اسے اپنے سامنے نظر آیا۔ ماہی کی تو جیسے بانچھیں کھل اٹھی تھیں۔ ہیلو شایان، ہنی کہاں رہ گئے تھے تم؟ ماہی دوڑ کر اس کی جانب آئی تھی۔ بس ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ تم اب تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ چلو کلاس میں چلتے ہیں۔ شایان مسکرا کر حشاش بشاش لہجے میں بولتا اس کے ہم قدم ہوا۔ ساتھ چلتی ماہی ایک میسج ٹائپ کر کے اپنے مطلوبہ نمبر پر بھیجتی، شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ شایان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتی کلاس کی جانب چل دی۔ دانین یار میرے ساتھ چلو، مجھے ابھی نکلنا ہے۔
شایان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سنبل کسی غیر شناسا نمبر سے پیغام موصول ہوتے ہی یونیورسٹی کے باقی لیکچر نظر انداز کرتی دانین کے ہمراہ بغیر کسی تصدیق کے اس کی یونیورسٹی کی جانب دوڑ پڑی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا بھی ہے تو ایڈریس دینے والے نے ہسپتال کی جگہ یونیورسٹی کا پتہ کیوں بھیجا تھا۔ سنبل آرام سے، شایان بھائی کی بات تمہیں کس نے اطلاع دی؟ دانین نے سنبل کے حواس باختہ انداز پر ریش ڈرائیونگ کرتے عجلت میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ یار، بس شایان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ وہیں یونیورسٹی میں ہیں، تم جلدی چلو بس۔ سنبل کے آنسو تواتر سے جھرنے کی مانند گرتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اچھا ریلیکس، تم حوصلہ رکھو، دیکھنا ضرور کسی نے مذاق کیا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ دانین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی بھرے انداز میں یقین دہانی کروائی، جبکہ سنبل تو بالکل ہی ہاتھ پیر چھوڑ چکی تھی۔ تم بس گاڑی تیز چلاؤ یار۔ سنبل دل ہی دل میں شایان کے لیے دعا کرتی اسے مسلسل گاڑی تیز چلانے کی تاکید کر رہی تھی۔ یونیورسٹی گراؤنڈ کے عین وسط میں ایک پیر موڑ کر پرپوز کرنے کے انداز میں ہاتھ میں پھول پکڑے بیٹھے شایان کے ارد گرد ایک مجمع لگ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس کے گروہ ان کے ارد گرد آ کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ اس کے مقابل نیرو پینٹ پر ڈینم کی گھٹنوں تک آتی شرٹ پر لمبے بال پشت پر پھیلائے آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک لیے کھڑی ماہین شایان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کے مقابل آنکھوں میں محبت لیے ایک دوسرے کو تکتا پا کر کتنی ہی نظریں تھیں جو رشک سے ان کی جانب اٹھ چکی تھیں۔ ہجوم میں طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں، کسی کی نظر میں رشک تو کسی کی نفرت اور کسی کی نظر میں حقارت سموئی ہوئی تھی۔ اسی دوران کوئی جلن یا پھر کھلے عام ہوتی بہودگی سے تنگ آ کر ڈین کے آفس کی جانب دوڑا تھا۔ ماہین فیاض، ول یو میری می؟ ماہین فیاض، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شایان کے اس جملے پر ارد گرد ایک شور سا مچ گیا تھا، ہر طرف سے ہوٹنگ جاری تھی۔ شایان کی آنکھوں میں چھائی الوہی چمک اور اس کے لرزا دینے والے الفاظ سامنے پریشانی سے ہجوم چیر کر آتی سنبل کی ہستی تک ہلا گئے تھے۔ ماہین ارد گرد سے آتی سے یس کی آوازوں کو نظر انداز کرتی گردن اکڑا کر بڑے فخر سے اپنے مد مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھے شایان کو دیکھ رہی تھی۔ بالآخر آج وہ شایان خانزادہ کو جھکانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ خانزادہ گھرانے کا لاڈلا، اکڑ مزاج چشم و چراغ کیسے اس کے حسن کے آگے آج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے حامی بھر لینے کی صدائیں عروج پر تھیں۔ شایان اب تک یوں ہی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سنبل کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شایان خانزادہ، جو اپنے گھر کی عورتوں کو 7 پردوں میں رکھنا پسند کرتا ہے، وہ ایسی گری ہوئی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، یا عجیب انداز میں کسی نامحرم لڑکی کے سامنے جھک جائیں گے۔ شایان، میں تم سے دل سے معذرت چاہتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ تم سے پہلے کل ہی میرا کزن میرے گھر والوں کے سامنے میرا رشتہ مانگ چکا ہے، جس پر میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی کا بھرم رکھتے ہوئے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی ہے۔ ماہین شایان کے قریب 2 قدموں کے فاصلے پر رکتی بڑے ہی پیار سے شایان خانزادہ کی عزت خاک میں ملا چکی تھی۔ ہجوم میں موجود لوگوں کا جوش یکدم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، جبکہ شایان کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ بے یقین سا آنکھیں پھاڑے ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ سنبل اس سارے ڈرامے میں شایان کی خالی سی آنکھوں پر ایک نظر ڈالتی تعصب سے نفی میں سر ہلاتی ہجوم چیر کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ ماہین کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جیت کی خوشی تھی، جو شایان خانزادہ کو مات دے کر حاصل ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ رش چڑھنے لگا تھا، سب اس پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈال کر شایان کو دیکھتے اپنے اپنے راستے نکل پڑے تھے۔ ماہین اس پر ایک مسکراتی ہوئی نگاہ ڈالتی سامنے کھڑے نومی کے ہمراہ آگے بڑھ گئی، جبکہ شایان بے یقینی سا سر جھکائے ہنوز اسی پوزیشن میں خالی ہاتھ بیٹھا تھا۔ کسی کی نظروں میں تمسخر تھا تو کسی کی نظر میں افسوس۔ شایان ایڈمن آفس میں جا فوراً، اس کی شکایت موصول ہوتے ہی فوراً بلاوا آیا تھا۔ شایان اپنے کلاس فیلو کی آواز پر متوجہ ہوتا ایک گہری سانس بھر کر کھڑا ہوا تھا۔ ارد گرد میں نظر ڈالی، ایسا لگ رہا تھا سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے نظریں چراتا وہ اس کے ہم قدم ہوا۔ سنبل یار، کام ڈاؤن، ریلیکس ہو جاؤ، کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟
اور پھر تم نے ہی تو کہا تھا کہ نکاح نامے میں لکھی شرط کے مطابق شایان بھائی تمہاری اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ دانین نے ڈرائیونگ کے دوران ہی مسلسل آنسوؤں سے روتی سنبل کو دیکھ کمزور سی تسلی دی۔ اس شرط سے کیا فرق پڑتا ہے جب وہ پوری دنیا کے سامنے اس لڑکی کو شادی کی پیشکش کر رہے تھے۔ سنبل کو رہ رہ کر اپنی پسند پر افسوس ہو رہا تھا۔ تو یار انہیں تو کسی ایسی شرط کا علم ہی نہیں ہے نا، یہ تو آغا جان نے لکھوائی ہے، اور ویسے بھی اس لال بالوں والی چڑیل نے تو منع کر دیا، پھر کس بات کی ٹینشن لے رہی ہو تم؟ دانین کو اس کی یہ حالت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ شایان نے شادی کی آفر کی، اس نے منع کر دیا، اب اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سارے قصے میں کہاں ہوں، میری ذات کہاں ہے؟ میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے شایان خانزادہ نے تو۔ میں نے ہاتھ پیر تو نہیں جوڑے تھے ان کے، اس کے باوجود میرے ساتھ ایسا سلوک، آخر قصور کیا ہے میرا؟ سنبل اذیت کی انتہا کو چھوتی مسلسل اس سے جواب طلبی کر رہی تھی۔ اچھا تم رونا تو بند کرو یار، دانین نے گاڑی اس کے فلیٹ کے آگے روک کر کہا۔ میں بھی آؤں تمہارے ساتھ؟ دانین نے اسے گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ اس کی حالت کے پیش نظر کہا۔ نہیں، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں، سنبل پار تاثرات کے ساتھ بولتی بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دانین تعصب سے نفی میں سر ہلاتی اپنی گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے شایان خانزادہ، آپ یہاں پڑھنے آتے ہیں یا یہ سب حرکتیں کرنے؟ جواب دیجیے مجھے۔ شایان ڈین کے آفس میں سر اور نظریں جھکائے بالکل خاموش کھڑا تھا، جبکہ موبائل اسکرین پر اس کی چند منٹوں پہلے کی ویڈیو چل رہی تھی، جہاں وہ ماہین کے مقابل آنکھوں میں ایک الگ ہی جہاں آباد کیے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اب آپ خاموش کیوں ہیں؟ جواب دیجیے مسٹر خانزادہ، یا پھر میں آپ کے بڑے بھائی سے رابطہ کروں۔ پرنسپل صاحب نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا تھا، جو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھا۔ شایان کے جھکے سر کو سخت نظروں سے دیکھتے بیل بجائی۔ مس ماہین کو کہیں وہ فوراً آفس میں آئیں۔ پرنسپل کے حکم پر پین فوری جانے لگا تو شایان بیچ میں بول اٹھا، سوری سر، اس سارے قصے میں ماہین کی کوئی غلطی نہیں، یہ میرا آئیڈیا تھا اور مس ماہین مجھے ریجیکٹ کر چکی ہیں، تو پلیز آپ انہیں یا پھر ان کی فیملی کو اس قصے سے دور رکھیں، میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ شایان نے سر جھکا کر ابھی بھی ماہین کا دفاع کیا تھا، وہ اسے اپنی عزت ہی سمجھتا تھا، مگر ماہین، شکر کیجیے مسٹر خانزادہ، میں نے آپ کے گھر کال کر کے آپ کے کارناموں کے بارے میں آپ کے آغا کو آگاہ نہیں کیا۔ جائیے، اور اب آپ کو مزید یونیورسٹی تشریف لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن میں پیپرز ہیں، آپ یونیورسٹی سے اپنی ڈگری لیجیے اور اپنی لائف انجوائے کیجیے۔ پرنسپل صاحب نے طنزیہ لہجے میں بولتے اسے باہر کا رستہ دکھایا۔ یہ رعایت بھی اسے صرف یونیورسٹی کا ایک ہونہار طالب علم ہونے کے باعث دی جا رہی تھی، اور یہ ایکٹ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، یونیورسٹی میں یہ شغل عام سی بات تھی، بس شایان کی شکایت کسی نے جیلسی میں آفس میں کر دی تھی، ورنہ معاملہ تو کب کا رفع دفع ہو چکا ہوتا۔ آغا بھائی آپ اندر آئیے نا پلیز۔ سنبل جو کافی دیر تک رو دھو کر اب فریش ہو کر بیٹھی تھی کہ دروازے پر بجتی بیل پر سامنے آغا کو کھڑا دیکھ کر بکھلا کر رہ گئی تھی۔ کیسی ہو بچہ؟ آغا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ خالہ جانی اور حویلی میں سب کیسے ہیں؟ سنبل نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ آغا اس کی جلد بازی پر قہقہ لگا اٹھے۔ سب ٹھیک ہیں بچہ، سب تمہیں اور شایان کو بہت یاد کرتے ہیں، نرمی سے جواب دیا۔ اچھا آغا آپ بتائیے کیا لیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ سنبل کو فوری مہمان نوازی یاد آئی۔ کچھ نہیں، یہ بتاؤ شایان ابھی تک نہیں آیا؟ آغا نے اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے سوال کیا۔ نہیں بس آنے والے ہیں، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے شربت لاتی ہوں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود وہ کچن کی جانب بڑھی۔ آغا بھائی بھی ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھتے اپنے موبائل میں مشغول ہو گئے۔ جب بھی واٹس ایپ پر ایک نوٹیفیکیشن آیا تو بغیر کسی دیری کے اسے آن کر چکے تھے۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے ان کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ویڈیو ان کے ایک ساتھی دوست نے سینڈ کی تھی۔ اتفاق سے ان کے دوست کی بہن اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ سنبل بچے یہاں آئیں، آغا نے غصے میں سنبل کو پکارا، کیونکہ بنانے والے نے جس انداز میں ویڈیو بنائی تھی اس میں ایک جانب سنبل صاف کھڑی نظر آ رہی تھی، اور یقیناً یہ آج ہی کی ویڈیو تھی۔
جی جی آغا، سنبل ہڑبڑا کر کچن سے باہر آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی تھی۔ سنبل کا چہرہ سامنے چلتے مناظر دیکھ پھک رہ گیا تھا۔ شایان تمہارے ساتھ یہاں یہ سب کچھ کرتا پھر رہا ہے اور تم نے ہمیں بتانے تک کی زحمت نہیں کی۔ کیا ہم تمہارے لیے غیر ہیں یا پھر تمہیں ہمیں اپنا بڑا ہی نہیں سمجھتی؟ آغا جان نے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ شفقت سے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا۔ سنبل یکدم نفی میں سر ہلاتی زور زور سے رونے لگی۔ رو نہیں بچے، تم اٹھو اور اپنا سامان پیک کرو۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ حویلی چل رہی ہو۔ آغا کے حکم پر وہ کچھ سسپٹا کر اٹھی تھی۔ مگر شایان، سنبل نے کچھ کہنا چاہا۔ دفع کرو اس بدبخت کو، اس کا دماغ تو میں خود درست کروں گا۔ آغا نے اس کی نفی پر سخت لہجے میں کہا۔ مگر میرے یونیورسٹی کے پیپرز، سنبل نے کمزور سا جواز پیش کیا۔ کب سے ہیں؟ انہوں نے متوازن لہجے میں دریافت کیا۔ اگلے ماہ سے، سنبل نے آہستہ سی آواز میں کہا۔ اس کا خود کا دل اب یہاں رکنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ بس پھر ابھی تم میرے ساتھ حویلی چلو۔ آغا کے حکم پر وہ بھی خاموشی سے اپنا سامان پیک کرتی، کمرے میں ایک آخری نگاہ ڈالتی، ان کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھتی گاؤں جانے کے لیے نکل پڑی تھی۔ سارا دن سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد شایان تھکا ہارا سا فلیٹ میں داخل ہوا تو ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ شایان کو آج معمول سے ہٹ کر خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ سر جھٹک کر کچن کی جانب بڑھا، وہاں کی لائٹ بھی بند تھی۔ ایک بار پھر صاف ستھرے سے کچن میں نگاہ گھمائی، فریج سے بوتل نکال کر پانی گلاس میں ڈالا اور ایک ہی سانس میں سارا چڑھا گیا۔ ماہین نے جو آج اس کے ساتھ کیا تھا، شایان کو رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے تو کسی پل چین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بالکل ایسا ہی پڑا تھا جیسے وہ صبح چھوڑ کر گیا تھا۔ کسی غیر معمولی پن کے احساس کے باعث وہ قدم اٹھاتا سنبل کے کمرے کی جانب آیا، جو آج کل اس کے زیر استعمال تھا۔ سنبل! شایان نے آواز دی مگر جواب نہ آیا۔ سنبل کہاں ہو تم؟ شایان کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ ارد گرد اس کا موبائل اور پھر کمرے میں واپسی آ کر الماری چیک کی، جہاں سے سنبل کے روز مرہ پہننے کے کپڑے غائب تھے۔ یکدم اسے پریشانی نے اپنے حصار میں لیا تھا۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر جیب سے موبائل نکالا جو صبح سے آف تھا۔ ابھی موبائل آن کر کے وہ سنبل کا نمبر ڈائل کرنے ہی لگا تھا کہ آغا کی جانب سے موصول ہوتے پیغام کو کھول کر جیسے ہی دیکھا، ایک بار پھر خود پر غصہ آنے لگا۔ اگر سنبل کو ڈھونڈ رہے ہو تو اپنی کوشش تک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ لو اور پھر لعنت بھیجو اپنی ذات پر۔ ہمارے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے تم نے۔ کیسے خان ہو تم، جس کا خون اتنی تذلیل کے بعد بھی جوش نہیں مار رہا؟ اف تم پر اف شایان خانزادہ، میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اب حویلی اپنی شکل اسی وقت لے کر آنا جب تم اپنے اور سنبل کے رشتے کو لے کر سنجیدہ ہو، ورنہ اپنی شکل یہاں لے کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیغام پڑھنے کے بعد جیسے جیسے اپنی ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ماہین نے بھری یونیورسٹی کے سامنے اس کی ذات کا تماشا ہی بنا کر رکھ دیا تھا۔ پہلے خود ہی اسے یہ قدم اٹھانے کے لیے فورس کیا اور پھر خود ہی انکار بھی کر دیا۔ ویڈیو میں نظر آتے سنبل کے فک چہرے کو دیکھ شایان کو ساری صورتحال سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ وہاں کیسے آئی یا پھر اسے کسی نے بلایا ہوگا؟ ماہین کے برتاؤ کے بعد اسے یہ بات سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی تھی۔ اوہ ماہین، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ کم از کم سنبل اور آغا کے سامنے میرے ذات کا تماشا بنا کر تم نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ تمہاری محبت میں میں پوری یونیورسٹی کے سامنے ہوتی تذلیل بھول سکتا تھا، مگر اپنی فیملی کی نظروں میں اپنا امیج خراب ہوتا دیکھ میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شایان غصے میں خود سے مخاطب ہوتا موبائل دیوار پر مار کر توڑ چکا تھا۔ اب کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح سر پکڑ کر بیڈ پر چت لیٹ گیا تھا۔ ماہین نے صرف سنبل سے شادی کا بدلہ لینے کے لیے اس کا استعمال کیا تھا، اور وہ کتنا بے وقوف تھا، اس کے ہاتھوں استعمال ہوتا چلا گیا۔ اس لڑکی کے باعث اس نے سنبل کا کتنا دل دکھایا تھا، جو اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، خاص کر وہ اس کے ساتھ مخلص تھی، اپنے سارے رشتے فراموش کیے اس کے ساتھ نبھا کرنے کو تیار تھی۔ مگر اس نے کیا کیا تھا؟ اس کا مان ہی توڑ دیا تھا۔ اس ویڈیو میں سنبل کے چہرے پر کس قدر اذیت تھی، کتنی بے یقین تھی وہ۔ آج تو اس کی ساری رات یقیناً آنکھوں میں ہی کٹنے والی تھی۔
سنبل افسردہ سی شکل بنائے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ آج اسے حویلی آئے پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ دل عجیب اداس سا تھا۔ شایان نے اس تمام عرصے میں ایک بار بھی اس کی خبر نہیں لی تھی۔ آغا جان کے علاوہ حویلی کے کسی بھی شخص کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر روز شایان کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید پچھتاوے کی آگ اسے سنبل کی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہو جائے اور وہ اس طرف کھنچا چلا آئے۔ مگر شایان کو تو شاید واقعی سنبل سے محبت تو دور کوئی لگاؤ تک نہیں تھا، جب بھی اس نے اب تک پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی تھی۔ سنبل پھوپھو، آپ کو دادی جان بلا رہی ہیں۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ یوسف بھائی کی چھوٹی بیٹی دوڑ کر اس کی جانب آئی تھی۔ اچھا تم چلو، میں آتی ہوں۔ ایک آخری افسردہ نگاہ دروازے پر ڈال کر نظریں پھیرتی خان بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا مصیبت ہے، جب سے سنبل گئی تھی وہ اپنے سارے کام ہی خود کر رہا تھا۔ اف میرے خدا! ابھی وہ جلے ہوئے انڈے کو ہی ایک طرف رکھ رہا تھا کہ چائے بھی ابل پڑی تھی۔ شایان خانزادہ، تم آدمی تو تھے بڑے کمال کے، مگر منحوس محبت نے نکما کر دیا۔ غالب کا شعر اس نے اپنے ہی انداز میں بڑبڑایا تھا۔ لو آج ہو گیا میرا ناشتہ۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس پر عجیب سی جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ یہ کوئی محبت کا غم نہیں تھا، بلکہ 2 سے 3 دن میں ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف وقتی لگاؤ تھا، یا ماہین سے روز بات کرنے کی عادت۔ مگر جو چھوڑ جائے اور دوسرے فریق کو کوئی غم تک نہ ہو تو یہ محبت نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ نہیں مانی، کہیں دور سے ایک صدا آئی تھی۔ شایان کے کمرے کی جانب بڑھتے قدم راستے میں ہی ٹھہر گئے تھے۔ مان جائے گی، اس عمر میں تو سب سے ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہو گئی بس۔ شایان نے یک طرفہ سوچ کر سر جھٹکا۔ مگر میں نے تو اس بیچاری کا بڑا دل دکھایا ہے۔ شایان کو اپنی غلطی کا احساس تھا اور فی الحال یہی بہت تھا۔ اف، میں بھی کیا عورتوں کی طرح خود سے باتیں کر رہا ہوں۔ حویلی جاؤں گا تو ہی کچھ بات بنے گی۔ شایان ایک دم سر جھٹک کر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ آصف، یہ والا ڈریس دیکھو، یہ کیسا رہے گا؟ ماہین نے خوبصورت سا برائڈل ڈریس اس کے سامنے کرتے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ بیسٹ ہے، یہی لے لو۔ پسند ظاہر کرتے فوری مشورہ بھی دیا گیا۔ چلو پھر یہی ٹھیک ہے۔ آصف کو مسلسل موبائل میں مصروف دیکھ ماہین نے بے دلی سے کہا۔ کہیں دور کانوں میں آواز گونجی تھی۔ شایان، میں اپنی شادی کا جوڑا انڈین ڈیزائنر سے بنواؤں گی، اور شادی کی ساری شاپنگ ہم دبئی سے ہی کریں گے۔ آصف کی کسی بات پر وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ ماہین ایک گہری سانس بھرتی آصف کی جانب بڑھی، جو بقول نومی کے صرف پیسے کمانے کی مشین تھا، جس کا وقت اس قدر قیمتی تھا کہ وہ اس کے آگے کھانا پینا تک فراموش کر دیتا تھا۔ تو ماہین کیا چیز تھی؟ اس کے مطابق ماہین بہت جلد ہی اس زندگی سے اکتانے والی تھی، جس میں آصف جیسا گھڑی کی سوئیوں پر چلنے والا روبوٹ انسان اس کا نصیب تھا۔ ابھی ماہین آصف کی جلدی جلدی پر جویلری شاپ سے ہی نکل رہی تھی، جب سامنے سے اچانک شاپ میں داخل ہوتے شایان پر اس کی نظر آ کر ٹھہر گئی، جو اپنے مخصوص انداز میں اپنے حلیے سے لاپرواہ سا ریبوک کی ٹی شرٹ پر ڈینم جینز پہنے، ماتھے پر آتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھا کرتا ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس بات کو ماننے میں اسے کوئی آڑ نہیں تھی کہ شایان کو ٹھکرا کر اس نے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ شایان کی نظریں اس پر پڑتے ہی کرسٹل گرے آنکھوں میں ناگواری سی اتری تھی۔ اس دن کے بعد روبرو یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ ماہین بغیر کسی تاثر کے یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ شایان اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ماہین اس کے خاموشی سے جانے اور آنکھوں میں نفرت دیکھ پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ان آنکھوں میں نفرت کیسے دیکھ سکتی تھی، جو اسے دیکھ کر ہمیشہ روشن ہو جاتی تھیں؟ یو ایڈیٹ، ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں اپنی کتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر تمہارے ساتھ یہ فضول سی شاپنگ کرنے آیا ہوں؟ نان سینس۔ شاپ سے باہر آتے شایان نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا، جبکہ ماہین منہ پر آتے گھنگریلے بالوں کو پیچھے کرتی شرمندہ ہو گئی تھی۔ گڈ چوائس۔ شایان آہستہ مسکراتا اس کے کان میں قریب سے سرگوشی کرتا اپنے راستے ہو لیا، جبکہ آصف اب تک غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ ماہین یک ٹک اس کی پشت کو ہی گھور رہی تھی، جو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ تھامے پروقار چال چلتا ہوا مال سے باہر نکل گیا تھا۔
ماہین فیاض کا چیپٹر شایان خانزادہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے کلوز ہو چکا تھا۔ وہ شایان خانزادہ تھا، اس میں اتنا ظرف تھا کہ اپنی غلطی مان سکے، اور وہ جانتا تھا ماہین نے جو کیا اس میں غلطی اس کی بھی تھی۔ کسی نامحرم لڑکی کی جانب قدم بڑھا کر اس نے کون سا اچھا کیا تھا جو وہ اس سے کسی بات پر باز پرست کرتا۔ وہ اعلیٰ ظرف تھا، بدلہ لینا اس کے خون میں ہی شامل نہیں تھا، تو وہ کیسے ایک عورت سے بحث بازی پر اتر آتا؟ یہ چیز اس کی شخصیت کو زیب نہیں دیتی تھی۔ آج سنبل کا آخری پیپر تھا اور آج شام ہی اس کی حویلی واپسی بھی تھی۔ وہ پچھلے 15 دنوں سے یونیورسٹی کے پیپرز کے باعث آغا جان کے ہمراہ ان کے ذاتی فلیٹ پر رہ رہی تھی۔ آج بھی سنبل کا دل بہت اداس تھا، اس کا کسی صورت اس شہر سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس ایک ماہ میں بھی شایان نے اسے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور اس کا انتظار محض انتظار ہی رہ گیا تھا۔ سنبل بچہ، ساری تیاری ہو گئی؟ آغا جان نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر پوچھا۔ جی آغا، ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ چلو تم دروازہ بند کر کے ذرا آرام کر لو جب تک میں 2-3 کام نپٹا کر آتا ہوں، پھر شام میں حویلی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ آغا کی ہدایت پر وہ ان کے ہم قدم ہوتی دروازہ بند کر کے شکستہ خور قدموں سے واپس وہیں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب بھی اس نے کھٹکے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ حیرانی سے چونک کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ شایان دروازہ بند کرتا بڑے ریلیکس انداز میں قدم قدم چلتا اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کوئی جن دیکھ لیا کیا؟ اتنی حیران کیوں ہو گئی؟ میں ہوں شایان، بیٹھ جاؤ، شایان نے اس کا فک چہرہ دیکھ کر شرارت سے کہا۔ سنبل اب بھی منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی۔ شایان نے کھڑے ہو کر پہلے اس کا منہ بند کیا اور پھر خود ہی ہاتھ پکڑ کر صوفے پہ بٹھا دیا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سنبل نے ہڑبڑا کر ماتھے پر بر ڈال کر پوچھا۔ یہ سوال تو میں بھی کر سکتا ہوں، شایان نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ یہ میرے بھائی کا گھر ہے، سنبل نے ذرا توقف کے بعد جتاتے لہجے میں کہا۔ میرے بھی۔ اب وہ آرام سے اپنی کرسٹل گرے آنکھیں اسی پر گاڑے بیٹھا تھا جو مسلسل اسے غصے سے گھورے جا رہی تھی۔ کیا نظر لگاؤ گی؟ جب سنبل مسلسل اسے گھورتی رہی تو اس نے ذرا آگے ہو کر پوچھا۔ سنبل نے ناگواری سے نظریں موڑ لیں اور خاموشی سے رخ پھیر گئی۔ شایان فوراً سنجیدہ ہوا تھا۔ دیکھو سنبل، میں جانتا ہوں ایک ماہ پہلے جو تم نے دیکھا وہ سب غلط تھا، میری غلطی ہے، مگر اب میں وہ سب بھلا چکا ہوں اور یہی چاہتا ہوں تم بھی وہ سب بھلا دو اور میرے ساتھ گھر واپس چلو۔ شایان نے بڑے ہی کم الفاظ میں اپنا دفاع کیا تھا۔ اوہ، محبت نے لات ماری جبھی عقل نے دماغ پر دستک دی۔ سنبل کا لہجہ خاصا مزاحیہ خیز تھا۔ سنبل، شایان کو اس کا لہجہ ذرا برا لگا تھا۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم غصے میں ہو، اسی لیے میں نے اس ایک ماہ میں تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تاکہ تم سکون سے اپنے پیپرز دے سکو، مگر اب یقیناً تم بھی کافی کچھ سوچ چکی ہوگی اور میں بھی، تو میرا نہیں خیال ہمیں ان بیکار سی باتوں پر مزید اپنا وقت برباد کرنا چاہیے۔ شایان تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہا تھا۔ سنبل آئی برو اٹھا کر طنزیہ مسکرائی۔ مطلب صاحب بہادر سب کچھ خود ہی پہلے سے سوچ بھی چکے تھے اور عمل بھی کر ڈالا تھا۔ آپ کو کیوں یہ غلط فہمی لاحق ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی؟ سنبل نے اسے ٹٹولنا چاہا۔ مجھے یقین ہے کیونکہ ہمارے یہاں کی عورتیں ہمیشہ ہی قربانی دینا جانتی ہیں، شایان نے مسکرا کر کہا تھا۔ ضروری نہیں جو چیز ہوتی آ رہی ہے ابھی بھی ویسی ہی ہو۔ سنبل کا لہجہ عجیب چبھتا ہوا تھا۔ مگر محبت کے آگے تو سبھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ شایان کے لہجے میں ایک مان تھا۔ خوش فہمی ہے شایان خانزادہ اور کچھ نہیں۔ سنبل نے سر جھٹکا۔ آغا اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی اس کی طبیعت صاف کر چکے تھے، جن کی ڈانٹ وہ سر جھکا کر سنتا رہا تھا۔ انہی کے کہنے پر اس نے ایک ماہ تک سنبل سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور نکاح نامے پر موجود شرط سے بھی آگاہ کر دیا تھا، جس پر وہ سنبل کے اس کے معاملے میں حساسیت کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا۔ دیکھو سنبل، کچھ بھی تم سے چھپا ہوا تو ہرگز نہیں تھا، تم ہر بات سے پہلے دن سے آگاہ ہو۔ مجھ سے شادی کی حامی تم نے خود بھی ہی بھری تھی اور ساتھ مجھ پر پابندی بھی عائد کی تھی،
مانتا ہوں غلطی ہوئی ہے، مگر اتنی بڑی نہیں جس کا ازالہ ناممکن ہو۔ ہر رشتے میں مارجن دینا ضروری ہوتا ہے، جیسے میں نے تمہیں دیا تھا، مگر یہ فیصلہ بھی تمہارا اپنا تھا۔ ماہین کے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تم نے اس وقت میرا انتخاب کیا جب وہ میری زندگی میں شامل تھی، اب تو وہ کہیں نہیں ہے، پھر یہ سب ڈرامہ بیکار ہے۔ اور جب کہ تم اور آغا جان مل کر میری دوسری شادی پر بھی پابندی لگا چکے، تو پھر کیسی انسیکیورٹی؟ شایان نے نرم لہجے میں بولتے آخر میں ذرا مسکرا کر کہتے اسے گھورا، تو سنبل بھی اس کی بات پر مسکرا پڑی۔ سنبل تم یہ بات نہیں جانتی، مگر اب ضروری ہے کہ تم جان لو، خالہ جانی کا انتقال۔ شایان کے لفظ ابھی ادھورے تھے کہ سنبل بیچ میں بول اٹھی، میں سب حقیقت سے واقف ہوں، آغا مجھے سب بتا چکے۔ رہی امی کی موت کی بات، کوئی انسان کسی کی جان نہیں لے سکتا جب تک وہاں سے بلاوا نہ آئے۔ انسان تو بس ذریعہ بنتا ہے، جبکہ زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امو کینسر کی آخری سٹیج پر تھیں، ان کی زندگی اتنی ہی تھی، اور انہیں اسی طرح دنیا سے جانا تھا۔ خود کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دیں۔ سنبل کے لفظوں پر وہ کچھ پل تو تھم گیا، پھر اس کی آنکھوں کا نرم تاثر دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ اس کی خاندان کی عورتیں واقعی قربانی دینا جانتی تھیں، جیسے سنبل سب بھلا کر آگے بڑھنے کی خواہش مند تھی۔ شایان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، یہی بہت تھا۔ اگر وہ اپنے عمل پر ڈٹا رہتا یا پھر ماہی سے شادی کر لیتا تو وہ کون سا اس کا کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ جب وہ پلٹ آیا تھا تو وہ بھی ساری رنجشیں اور بدگمانیاں اپنے ذہن سے نکال کر اس کے ساتھ قدم اٹھانا چاہتی تھی، جہاں ایک خوبصورت زندگی اس کی منتظر تھی۔ ویسے ماہین کے ریجیکٹ کرنے کا افسوس تو ہوا ہوگا آپ کو؟ سنبل اس کی باتوں سے ریلیکس ہو چکی تھی، جب ہی شرارت سے پوچھا۔ اس کا تو نہیں، مگر تمہارے حویلی جانے کا بڑا افسوس تھا، شایان نے معصوم سی صورت بنا کر منہ لٹکا کر کہا۔ تو سنبل دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ چلو اس نے بھی اس کی غیر موجودگی میں اسے یاد کیا۔ وہ کیوں؟ بے تاثر چہرے کے ساتھ ناک چڑھا کر پوچھا۔ 1 مہینے سے ڈھنگ سے کھانا ہی نہیں کھایا، باہر کا کھانا کھا کھا کر تھک گیا ہوں، اب تو مجھ سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، بس تم ابھی میرے ساتھ گھر چلو، اب میں مزید باہر کا کھانا کھانا افورڈ نہیں کر سکتا۔ شایان کے دکھ بھرے لہجے میں کہے الفاظ سنبل حیرانی سے سن رہی تھی، جسے اس تمام عرصے میں صرف اسی لیے اس کی کمی محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہ اب وہیں پھیل کر لیٹ گیا تھا۔ سنبل نے طیش میں صوفہ کشن اٹھایا اور اچانک ہی اس پر حملہ کر دیا۔ شایان بلند بانگ کہکا لگاتا اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ اچھا اچھا رکو، تمہارے لیے کچھ ہے۔ یکدم اٹھ کر بیٹھتے اپنی پاکٹ سے ایک جویلری باکس نکالا۔ سنبل کو بھی دیکھنے کا تجسس ہوا تو وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ تمہارے لیے تھا، اگر تم میری سوری سے نہیں مانتی تو یہ دے کر منا لوں گا، مگر تم تو جیسے میرے انتظار میں بیٹھی تھی، کوئی نخرہ ہی نہیں دکھایا۔ میں فضول میں میرے پیسے برباد ہو گئے۔ وہ جو اشتیاق سے آنکھوں میں انوکھی سی چمک لیے ڈائمنڈ کے موتی لگا ہوا پیارا سا بریسلٹ دیکھ رہی تھی، شایان کے جملے پر چونک کر سر اٹھایا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یوں ناشکر انسان، سنبل تیزی سے بولتی ایک بار پھر کشن سے اس کی دھلائی کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، جو مسلسل کہکا لگا رہا تھا۔ محبت شایان کے دل پر دستک دے چکی تھی، یقین تھا کہ آئندہ زندگی خوبصورت گزرنی تھی۔